موت ہوتی ہے تو چند رسومات ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے، مرنے والے کے ذمہ اگر نمازیں ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو مرنے والوں کی نمازیں کتنی چھوٹی ہیں، روزے کتنے چھوٹے ہیں، کتنے سال کی زکوٰۃ دینا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اولاد شور بن جاتی ہے، اولاد مرنے والے باپ کو لوٹ لیتی ہے، اس کی وراثت میں سے اس کے قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرنا، اس کی ماں اس کی پراپرٹی میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کوشش کرنے کے بجائے اتنے حرام خور بن جاتے ہیں۔ کہیں تو بیٹیاں لوٹ کر کھا جاتی ہیں، کہیں بیٹے لوٹ کے کھا جاتے ہیں، مرنے والے باپ کی کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے، میرے باپ نے اتنے سالوں کی نماز۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الغرق والحرق والهدم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہم سب کو پیش آنے والا واقعہ زندگی کے بعد موت سے متعلق اور اس کے احوال اور اس کے منکرات اور اصلاحیات سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا جس میں بھی جان ہے اس کی جان جانا طے ہے۔ زندگی کہتے ہیں جسم میں روح منتقل ہونے کو، اور موت کہتے ہیں جسم سے روح نکل جانے کو۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے، اسی حمل کے موقع پر اللہ روح بچے کے اندر منتقل کر دیتے ہیں جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، جان پڑ گئی۔ اسی واسطے اب 4 مہینے ہو گئے، 120 دن حمل کے ہو گئے، تو پھر اب ابارشن کرانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ اب اس سے ایک بچے کی موت لازم آئے گی، چاہے وہ آپ کو محسوس نہ ہو رہا ہو کہ وہ بچہ ہے، زندہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تمہیں احساس ہو یا احساس نہ ہو، بہر صورت اب ابارشن کرانا حرام اور ناجائز ہے۔ چاہے وہ ابارشن نکاح کی وجہ سے ہوا ہو، حمل نکاح کی وجہ سے ہوا ہو، یا زنا کی وجہ سے پریگننسی ہو گئی ہو کوئی لڑکی، تو بھی تمہاری بدکاری اور حرام کاری کی وجہ سے کسی بچے کی جان لینے کا تمہیں حق نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اتنی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے جاندار بھیجے ہیں ہر شخص موت کے راستے سے گزرا ہے، کسی کو اس سے استثناء نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق، سورہ یوسف کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت دی، خوابوں کی تعبیر بولنے کا فن عطا کیا۔ آگے فرماتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب میری موت اور وفات آئے میں پکا مسلمان بن کے رہوں، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اس آیت سے ہم کو سمجھنے کی بات یہ ہے موت پر آدمی استقامت سے اسلام اور ایمان پر جمے رہنا، موت کے وقت کافر نہ بن جانا، موت کے وقت کلمے اور اسلام کا انکار کر کے نہ مرنا، اتنا اہم معاملہ ہے۔ انبیاء بھی اس کی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اسی واسطے حدیث میں بنیادی بات بتائی گئی، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، عربی جملہ ہے الاعتبار بالخواتم، موت کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے کہ کس حالت میں مرا ہے۔ زندگی جیسے بھی جیو، لیکن یہاں یہ بھی سمجھنا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ اچھی زندگی جیو گے اچھی موت آئے گی، بری زندگی جیو گے بری موت آئے گی۔ حال ہمارا یہ ہے زندگی بری جیتے ہیں، موت اچھی مانگتے ہیں۔ اذان ہونے پر مسجد محلے کی مسجد میں قدم رکھنے تیار نہیں ہیں، موت ہوتے ہی جنت میں قدم رکھنے تیار ہیں۔ اذان ہوتے ہی سجدے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن موت آتے وقت سجدے میں رہنا چاہتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سجدے کی موت عطا فرما۔ زندگی میں اپنے محلے کی مسجد آباد کرنے تیار نہیں ہے، لیکن موت کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ مدینے کی موت عطا فرما۔ یہاں اپنے شہر کی مسجد میں کبھی زندگی میں نہیں آیا، 5 وقت نماز کے لیے مسجد کو آباد نہیں کر سکا، مدینے کی موت چاہیے، مرتے ہی جنت چاہیے۔ اسی کو ایک عربی مصنف نے لکھا تھا ہم لوگوں کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ ایک گاؤں کا رہنے والا دیہاتی گنوار قسم کا آدمی سنا تھا کہ نماز پڑھنے سے اللہ ہماری مرادیں پوری کر دیتے ہیں، دعائیں قبول کر دیتے ہیں، تو بہت مدتوں کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، 2 ہی رکعت الٹی سیدھی پڑھا، ڈھنگ کی نماز بھی نہیں پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ تو کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے فیصلے اتارتے ہیں، تو فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر فرمایا صلی الرکعتین وانتظر الوحی، 2 رکعت نماز پڑھ کر آسمان سے وحی کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھا ہے۔ ڈھنگ کی نماز نہیں پڑھا، مہر اتنا گھٹیا ہے، حور جنت کی چاہیے، مہر اتنا گھٹیا ہے، عمل اتنا گھٹیا ہے، اور نکاح بھی جنت کی حور سے کرنا چاہ رہا ہے۔
تو زندگی جیسے جیو گے موت ویسے آئے گی. اس کے علاوہ بھی انبیاء موت کے وقت کا خاص طور سے اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں کلمے کی موت عطا فرما. ہم عام لوگوں کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ پھر ہم عام لوگوں کا حال کیا ہوگا جب موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جب انبیاء اس سے خوف کرتے ہوں. حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من الغرق، اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہیں کنویں میں، پانی میں، سمندر میں، نہر میں، دریا میں ڈوب کے مرنے سے پناہ چاہتا ہوں. کتنے لوگ ہیں گھومنے گئے ندی تالاب میں، پوری فیملی ڈوب کے مر گئی. ضرورت ہی کیا تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے پانی کی جگہ لے جانے میں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے. ویڈیو مشہور ہوا کہ ایک فیملی دو پانی کے بیچ میں ایک پتھر پر کھڑی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، بچانے کی کوشش کون کرا کون نہیں کرا، لیکن ویڈیو تو اہتمام سے سب لوگوں نے بنایا. پرانے اور آج کے زمانے کا فرق یہی ہے، پہلے زمانے کے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپس میں کوئی لڑتا یا مصیبت میں ہوتا تو تیسرا بچانے آتا تھا. اب سب پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ بچائیں گے نہیں، ویڈیو اہتمام سے لیں گے، فوٹو اہتمام سے لیں گے، چونکہ یہ جرنلسٹ ہیں، پبلک میں اویئرنیس لانے کے واسطے یہ حرکت کرنے تیار ہوں گے، اسپاٹ پر وہاں مصیبت میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو موت ایسی جس میں آدمی ڈوب کے مر جائے، اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، کیونکہ اس موقع پر آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا. اس موقع پر آدمی کو حقوق ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا. ظاہر سی بات ہے آدمی مرنے کے لیے تو تالاب میں نہیں جاتا ہے، تیرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اچانک پانی میں ڈوب کے مر گیا، پیچھے کسی کا قرضہ ہے، پیچھے کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے، پیچھے قضا نمازوں کو لوٹانا ہے، پیچھے قضا روزوں کو لوٹانا ہے، پیچھے کئی لوگوں سے معافی مانگنا ہے، اچانک ڈوب کے مر گیا تو کئی حقوق ذمے میں باقی رہ جائیں گے جس سے قیامت میں پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گویا کہ ڈوب کے مرنے کی موت سے پناہ مانگ کر یہ بتایا کہ اس سے ذمہ داریاں ذمے میں باقی رہ جاتی ہیں. آدمی مرے بھی تو ایسے مرے کہ پورے حقوق سے بری ہو کر، پاک ہو کر، بیٹھ کر جس طرح ہم کسی دوست کا یا کسی گاڑی کا یا ٹرین کا انتظار کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے فلائٹ کا انتظار کرتے ہیں، ویسا مسلح پہ بیٹھو، صوفے پہ بیٹھو، گھر پہ بیٹھو، ملک الموت کا انتظار ویسے کرنا چاہیے. وہ آدمی سارے حقوق سے بری رہتا ہے. اسی واسطے اسلاف میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آج آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ رات 5 بجے 9 بجے آپ کی موت ہونے والی ہے تو آج کا دن بھر کا شیڈول آپ کیسے گزاریں گے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے جیسے بالغ ہونے سے لے کر روزانہ کا میرا روٹین، ڈیلی روٹین تھا، ویسے ہی آج کا بھی میں معمول ویسے ہی گزاروں گا، میرے ڈیلی شیڈول میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تعجب سے پوچھا کہ آج تو آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، زیادہ نفلیں، زیادہ روزے، زیادہ زکات، زیادہ خیرات، زیادہ تلاوت کچھ تو کر لیتے. تو بزرگ کہنے لگے جب سے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، ہر دن موت کے انتظار میں اپنے آپ کو پاک صاف رہ کر بیٹھا رہتا ہوں، کسی کا قرض نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کا حق میرے ذمہ نہیں، گویا کہ ہر دن مجھے ملک الموت کا انتظار ہوتا ہے. آج ہم میں سے لاکھوں میں سے ایک بندہ بھی ملنا مشکل ہو جائے گا جو اتنا لوگوں کے حقوق سے پاک صاف ہو کر موت کے انتظار میں ہو. اور دوسری بات فرمائی والحرق، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جل کر مر جانے سے. جل کر مر جانا، بلڈنگ میں آگ لگ گئی، سوسائڈ کر لیا، لو فیل ہو گیا، یا آدمی ایگزام میں فیل ہو گیا، بزنس میں فیل ہو گیا، یہ جل کر مرنے والے، سوسائڈ کرنے والے در حقیقت اللہ پر، اس کی نصرت پر، اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، تب کوئی آدمی سوسائڈ کرنے تیار ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، سوسائڈ کر لینا ہمت کی بات نہیں ہے، بزدلی کی بات ہے. ہمت کی بات ہے جی کر دکھانا. اس واسطے کہ لوگ سمجھتے ہیں مر گئے تو ساری مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا. مصیبتوں کو فیس کر کے آدمی جیتے رہنا، یہ زندگی ہے، یہ ہمت اور شجاعت ہے. مر جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اسی واسطے کسی شاعر نے کہا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جائیں گے. اب تو گھبرا گئے دنیا سے، اس واسطے مرنے کی تمنا کرتے ہیں. مرنے کے بعد کے جو حشر، قبر، فرشتوں کے کوڑے، ان کی ٹھکائی جب پتہ چلے گی تب پتہ ہوگا کہ اللہ ہمیں ربنا ارجعنا، اللہ ہمیں لوٹا دیجیے، نعمل عمل صالحہ، کچھ اچھے کام کر کے ہم آنا چاہیں گے. جل کے مرنے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. والہدم، تیسری دعا، بلڈنگ گر گئی، دیوار گر گئی، کسی گاڑی کے نیچے آ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک کے نیچے آ گئے، اس طرح اچانک کی موت سے میری حفاظت فرما. اور آگے فرمایا واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھ پر حاوی ہو جائے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا شیطان تو مسلمان ہو گیا، ہمارا اور آپ کا شیطان مسلمان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان اسلام قبول کر لیا، یہ حدیث سے ثابت ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اے اللہ مجھے موت کے وقت شیطان کے مسلط ہونے سے حفاظت فرما، کیونکہ اس وقت شیطان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے مرنے والے کے، بہکانے کا بہت زبردست پلان کرتا ہے شیطان موت کے وقت. دوسری حدیث ہے، یہ حدیث نسائی شریف کی تھی. دوسری حدیث ہے ان الشیطان یاتی احدکم قبل موتی فیقول له مت یہودیا و نصرانیا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو شیطان میت مرنے والے کے سکرات میں مبتلا شخص کے قریب آتا ہے. اور جب وہ قریب آتا ہے اجنبی انسانوں کی شکل میں نہیں آتا، قریب آتا ہے آپ کی زندگی میں جو بچپن کا دوست ہوگا، جگری دوست جس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، آپ کے ماں باپ، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، ان لوگوں کی چہروں کی شکل میں شیطان مرنے والے کے قریب ہوگا. ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، دوست کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، ایسا اس سے نرم لہجے میں بولے گا کہ میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھے کندھوں پہ اٹھایا، میں تیرا باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں. اس وقت اس سے آخری درخواست یہ ہے کہ تو کلمہ چھوڑ کے مر جا، مجھے سجدہ کر لے. نہیں کر سکتا اشارے سے کر لے، بس اتنا اسے تلقین کرے گا مرنے والے کو شیطان موت کے وقت. اور یہ بات سمجھیں بھئی ہمارے پاس تو ہمارے ماں باپ رہتے ہیں، بھائی رہتے ہیں، اولاد رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، پھر یہ شیطان کہاں سے دکھے گا؟ یاد رکھیں مرتے وقت یہ جو آنکھیں ہیں یہ منظر دیکھنا بند کر لے گی، آخرت کا منظر شروع ہو جائے گا. موت کے وقت انسان وہ سب دیکھے گا جو عام انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ موت کے وقت بغیر کلمے کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان موت کے وقت کسی کے پاس آتا ہے اور انہیں تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ یہودی بن کے مرو، عیسائی بن کے مرو، جنت ملے گی. جیسا آدم علیہ السلام کو جنت میں بہکایا کہ آپ وہ درخت کا پھل کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نہیں نکلو گے. حالانکہ پھل کھانے سے جنت سے نکل جائیں گے، لیکن جھوٹی قسم کھایا کہ پھل کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ویسے ہی مرنے والے کے پاس آ کے کہتا ہے یہودی بنو جنت میں جاؤ گے، حالانکہ یہودی بننے سے جنت میں نہیں جائے گا، مسلمان ہونے سے جنت میں جائے گا. اور ایک حدیث میں ہے، اس حدیث کے تحت میں آتا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور تصنیف ہے تفسیر قرطبی کے نام سے. اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے قرآن کے عالم،
زندگی بھر کا مشغلہ قرآن حدیث کی تشریح اور توضیح میں گزرا ہے، لیکن اتنے بڑے مفسر کی وفات کا وقت جب آیا، ان کے سامنے ان کے شاگرد اور مریدین کلمے کی تلقین کرنے لگے تو ان کی زبان سے نکل رہا تھا لا نہیں، ان سے بولا جا رہا ہے کلمہ پڑھیں یا کلمہ پڑھا جا رہا ہے ان کے سامنے تو ان کی زبان سے نکل رہا نہیں، تو سب پریشان ہو گئے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں، زندگی بھر قرآن حدیث میں لگے رہے۔ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگے دراصل میں نہیں جو کہہ رہا تھا، شیطان مجھے آ کے کہہ رہا تھا کہ یہودی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے، میں اسے کہہ رہا تھا نہیں یہودی نہیں بنوں گا، عیسائی نہیں بنوں گا، اور اس کے بعد یہ حدیث سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کے وقت شیطان انسان کو یہودی اور عیسائی بنانا چاہتا ہے۔ اور آپ سوچیں جو لوگ زندگی بھر یہودیوں کی طرح جیتے ہیں، عیسائیوں کی طرح جیتے ہیں، کپڑے یہودیوں کی طرح پہنتے ہیں، بال کٹنگ یہودیوں کی طرح کراتے ہیں، سر پہ ٹوپی لگانا بھاری ہے، کپڑے بہترین پہنیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ صدقے کی ٹوپی لگا کر پہننے سے منع کیا اور واقعتاً فقہاء نے منع کیا ہے، اس میں بعض وہ لوگ بہت خوش ہوئے جو بغیر ٹوپیوں کے بیٹھے تھے۔ اللہ کے بندوں ٹوپی لگانا سنت ہے، لوگ بالکل پاگل بنے کی حرکت کرتے ہیں، کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ تو ہم پوچھتے ہیں کیا یہ کرتے کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک لمبا نکر پہن کے آ جاؤ، لمبی چڈی پہن کے آ جاؤ، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ سسرال میں نکاح میں دولہا بن کر جب جاتے ہو تو اس وقت سوٹ بوٹ کیوں پہن کے جاتے ہو؟ اس وقت بھی سادہ سیدھا لباس پہن لو، نئی ڈریس پہن کے چلے جاؤ۔ اللہ کے دربار میں آتے ہو تو ایسے آؤ کہ اللہ کو پسند آئے، اللہ کی محبت متوجہ ہو ہماری طرف، فرشتے دعا کریں کہ ایسا صاف ستھرا دیکھتے ہی دیکھنے کو من کرتا ہے، ایسے بندے بار بار آتے رہیں، ویسے جذبے اور کشش آنا چاہیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں، جو لوگ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں اور بغیر ٹوپی کے گھومتے پھرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو فاسق فاجر گنہگار سمجھتا ہوں اور ایسے لوگوں کی گواہی کو قبول بھی نہیں کرتا ہوں۔ ان کی بات کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی ہے جو لوگ بغیر ٹوپی کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بغیر ٹوپی کے اور اس پر حجت بازی کیا بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہو جاتی؟ کسی ایک مسلک کے امام کا فتویٰ دکھا دو یا کسی ایک حدیث میں دکھا دو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو سنت فرمایا ہو، یا صحابہ نے جان بوجھ کر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ کر دکھائی ہو کہ ٹوپی کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ یہ نبی کی سنت دیکھنے کے بعد دشمن کے دل میں بھی اس سے ڈبل روب پیدا ہوتا ہے۔ سنت میں اللہ نے روب رکھا ہے، شکل یہودیوں جیسی، شکل حیوانوں جیسی، پھر لنچنگ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر موب لنچنگ میں مارے نہیں جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ ذلیل اور رسوا ہو کر دھکے نہیں دیے جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ نبی کے لباس میں اللہ نے روب رکھا ہے، اس واسطے آدمی دوسرے سے ڈرے بغیر، نڈر ہو کر، مرعوب ہوئے بغیر جینا چاہتا ہے تو سنت والا لباس اپنائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں ایک دوسرے بڑے مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر کبیر، تفسیر رازی کے نام سے۔ اتنے بڑے مفسر گزرے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو شیطان توحید کے بارے میں دلائل دینے لگا کہ اللہ ایک نہیں ہے، میں دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں۔ ان کی سکرات کا وقت ہے تو انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی، دیکھو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہیں، اللہ ایک سے زائد نہیں ہو سکتے۔ اس نے آیت کا جواب دیا، دلیل باطل کر دیا، حدیث سے انہوں نے جواب دیا، اس کا بھی جواب دے دیا۔ ہوتے 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 موت کے وقت تفسیر کبیر کے مصنف امام رازی نے شیطان کو 100 دلیلیں پیش کی کہ اللہ ایک ہے، شیطان نے پورے 100 دلیلوں کا جواب دے دیا، آخر یہ تھک ہار گئے کہ اللہ کے ایک ہونے پر کون سی دلیل ہے؟ پھر موت پر یہ کیفیت ہو گئی۔ اب وہ شیطان دعوت دینے لگا، اب میں کہتا ہوں مان لو اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کئی ہیں۔ یہ موت کے وقت ہیبت میں آ گئے۔ ان کے شیخ جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا تھا، ان کو معلوم ہوا کہ میرے مرید کا یہ عالم چل رہا ہے، فوراً انہوں نے وضو بناتے ہوئے وضو کا پانی جو بچا ہوا تھا پھینک کر مارا اور کہا کہو شیطان ملعون سے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے، مجھے دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو ایک مانتا آیا ہوں اور ایک مانوں گا، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تب شیطان بھاگا۔ اب آپ بتائیے اتنے بڑے بڑے علماء کو موت کے وقت شیطان نہیں بخشتا ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اسی وجہ سے صحابہ موت کے وقت گھبراتے تھے، انبیاء موت کے وقت گھبراتے تھے، تابعین صلحاء اولیاء موت کے وقت گھبراتے تھے، پتہ نہیں موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ازل سے لے کر ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، کسی کو مرنا ہوتا ہے، کسی کو پیدا ہونا ہوتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ زندگی کا سلسلہ اللہ نے ازل سے رکھا ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ایک ایک کر کے آدمی انتقال ہوتے جاتے ہیں اور ہر ایک کے گھر میں بچے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ پیدائش اور موت کا اللہ دنیا چلانے کے لیے چلا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ سب ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ جو انڈیویجول جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، لوگوں میں اللہ ایک ہونے یا نہ ہونے، بلکہ اللہ ہے یا نہیں ہے،
اس میں بھی اختلاف ہے. لوگ ایتھسٹ بنتے جا رہے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی ہے, کسی نے اسے نہیں بنایا. ایسے پاگل بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کا وجود کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکا جو یہ کہے کہ موت کوئی چیز نہیں ہوتی, موت کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کا انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا, کیونکہ سب کو مرنا طے ہے, چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, چاہے کسی بھی قوم کا ہو. موت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے, موت پر سب یقین رکھتے ہیں. اور بزرگان دین اللہ والے تو اتنا یقین رکھتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا, وہ کھانا کھا رہے تھے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قید الشیطان میں یہ لکھا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ان کے بھائی کا جو اپنے گھر میں رہتا تھا انتقال ہو گیا. فوراً محلے کے ایک آدمی نے دوڑتے ہوئے آ کر ان بزرگ کو خبر سنائی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. یہ کھانا کھا رہے تھے دسترخوان پر. خبر سن کر فرمایا, ٹھیک ہے, تمہارے بولنے سے پہلے مجھے معلوم ہے, آؤ ساتھ میں کھانا کھا لو. وہ آدمی حیران ہو گیا, بھائی کی موت کی خبر دے رہا ہوں, کھانے کا جو انداز ہے اس میں بھی تبدیلی نہیں آئی, اور پھر جواب یہ دے رہے ہیں کہ تم سے پہلے مجھے معلوم ہے موت ہو چکی ہے. تو اس نے تعجب سے پوچھا, آپ کو کون بتایا؟ مجھ سے پہلے تو کوئی آیا نہیں آپ کے پاس, تو بھائی کی موت کی خبر آپ کو کیسے پہنچی؟ تو بزرگ کیا کہنے لگے, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے, جب جس کا وقت آئے گا جائے گا. تو میرے بھائی کا وقت اتنا ہی تھا, وہ چلا گیا, تو اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی ہر انسان کی موت کی. جانے کا ٹائم معلوم نہیں ہے, باقی جانا تو سب کو طے ہے. تو ان لوگوں کو موت کا اتنا یقین ہوتا تھا. اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بہت ہلکے پھلکے رہتے تھے, زیادہ بوجھ گناہوں کا, زیادہ بوجھ لوگوں کی ذمہ داریوں کا نہیں ہوتا تھا. بلائے چلنا ہے چلیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اور ہم لوگوں کو موت سے اس واسطے ڈر ہوتا ہے, ہماری فلاں خواہش رکی ہوئی ہے, ہمارا فلاں گناہ ہے, ہمارا فلاں مسئلہ ہے. جیسے کلاس میں بچہ اگر غلطی کر دے, ٹیچر کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمت نہیں کرتا. اگر محلے اور بستی میں کوئی نوجوان کرائم کر دے, پولیس کو دیکھنے کے بعد کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کرتا. ویسے ہی مسلمان جب مجرم ہوتا ہے, منکر ہوتا ہے اور نافرمان ہوتا ہے, تو پھر موت کی خبر سننے کے بعد کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی, چونکہ اسے معلوم ہے کہ اگلا اسٹیپ میری دھلائی کا ہے, اب مجھے عذاب ہونا ہے, اب مجھے اللہ کے سامنے پکڑ ہونے والی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, اللہ نے اصول بنایا ہے, پسندیدہ چیزوں کو ہمیشہ زوال اور جدائی ہوتی ہے. آپ جس کو چاہتے ہیں, چاہے چاہنے والا چلے جاتا ہے یا جسے چاہا جاتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتا ہے. لیکن آدمی یہ سمجھنا کہ ہم ہمیشہ ایسے جئیں گے جیسے اب جی رہے ہیں, ہماری زندگی میں اونچ نیچ, عروج زوال, بیماریاں صحت, غریبی دولت, بیماریاں صحت, یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی. یہ بالکل ایسی نادانی والی حرکت ہے جیسے کوئی آدمی یہ سمجھا کہ پانی میں گیا پھر بھی میرا جسم نہیں بھیگا, نہیں ہو سکتا. دنیا میں آیا پھر بھی موت نہیں آئی, نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی آدمی زہریلے سانپ کو اپنے گلے میں ڈال لیا اور یہ سمجھنے لگا کہ یہ سانپ مجھے نہیں ڈھسے گا, تو جیسے وہ بے وقوف ہے, ایسی زندگی کا توق جس کے گلے میں ہے, موت کے زہر کا پیالہ اسے پینا طے ہے. اور ایسے ہی جیسے کوئی آدمی بہتی ندی کے کنارے مکان بنایا, جب بھی طوفان آیا تو اس مکان کا ڈہنا طے ہے, بہہ جانا طے ہے, ایسے ہی ہماری زندگی بہتی طوفان کے کنارے ہے. کسی نہ کسی وقت طوفان آئے گا, ہر ایک کی زندگی اپنی انفرادی طور پر بہہ کے جائے گی. موت بالکل اسی طرح یقینی ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے ہم کو مصیبتیں نہیں آئیں گی, پریشانیاں نہیں آئیں گی, وہ ایسا نادان ہے جیسے کوئی آدمی پانی میں کھڑے ہو کر آگ کا ڈلہ تلاش کر رہا ہے. پانی میں کھڑے ہونے والا آگ کا شعلہ تلاش کرنے والا جیسا بے وقوف ہے, دنیا میں جیتے ہوئے مصیبتیں نہیں آئیں گی سوچنے والا بھی ویسا ہی بے وقوف ہے. یہاں مصیبتیں آنا طے ہے, ہر ایک کو اپنے اپنے لحاظ سے مصیبت آئے گی. لوگ سمجھتے ہیں سیلیبریٹیز کو دیکھو, فلم ایکٹرز کو دیکھو, کرکٹرز کو دیکھو, دولت مندوں کو دیکھو, سیاسی لیڈروں کو دیکھو, کیا مزے میں رہتے ہیں, کیسی بہترین گاڑیاں, 400 کروڑ کا بنگلہ, 25 کروڑ کی ہینڈ بیگ,
40 करोड़ की बाइक और कार, क्या मज़े की ज़िंदगी है। हम पूछते हैं, कभी गूगल पे सर्च कर लिया भी करो, सुसाइड फिर क्यों करते हैं, ज़िंदगी से क्यों बेजार हो जाते हैं, क्यों शराब की लत में मुब्तला हैं, क्यों नशा और गांजा करते हैं, सुकून नहीं है। हाथी के दांत दिखाने क्या और होते हैं, चबाने क्या और होते हैं। ऐसे जितने नाफरमान अल्लाह के दुनिया में हैं, अगर वो मज़े में दिख रहे हैं, वो हाथी के दांत हैं, अंदर उनकी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है, नर्क बनी हुई है। इस वास्ते ये समझना दूसरे मज़े में होंगे, बेवकूफ़ी और नादानी की बात है। हमेशा यही ख्याल करना चाहिए, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, बस ख़त्म। अल्लाह मुझे रखा है, बहुत अच्छा रखा है। दूसरों के जैसे बनने की तमन्ना हरगिज़ नहीं करना चाहिए। वो मज़े में हमें उन्हें, लोग फ़िल्म देखते हैं, 1 से 4 बार 10 बार किसी की फ़िल्म देख लिए, उसके फ़ैन बन गए, अब उसके जैसा बनने की तमन्ना करते हैं। अब मौलवियों की बात पल्ले नहीं पड़ती, अब आखिरत की बात पल्ले नहीं पड़ती, अब हीरो बनने का शौक़ रहता है। सर पे 2 बाल नहीं है, हीरो बनने चला है। जेब में 2 पैसे नहीं हैं और हाथ में कोई हुनर नहीं है, हीरो बनने के ख्यालात रहते हैं। बाप की कमाई और उसके टुकड़ों पे पलता है, महल्ले में बदनाम है, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है, 10 फेलवर है, और फिर उसके बावजूद भी हीरो बनने की तमन्ना करता है। ये सब पागलपना है शैतानी वसाविस और धोखों का। और ये भी बात याद रखें, यहाँ अल्लाह ताला ने जब अंबिया को दवाम नहीं दिया, जब दुनिया में आने के बाद नबी हमेशा बाहयात नहीं रहे, नबियों को जब दुनिया से जाना पड़ा, तो आप बताइए क्या गैर नबी को दुनिया में हमेशा जीने का मौका मिलेगा। इसी वास्ते कहा गया, लौकानति दुनिया बाक़ियतन अला अहदिन, अगर दुनिया किसी के पास हमेशा बाकी रहती, वलौकाना यबका अहद, और अगर कोई हमेशा बाकी रहता, तो लकान अल अंबिया व हक़ बिहा, तो अंबिया इस बात के ज़्यादा हक़दार थे कि वो हमेशा दुनिया में रहते। लेकिन हमेशगी जब उनको ना मिली, तो फिर आम इंसानों को क्या खाक मिलेगी। जिस नबी की बरकत से हमें ईमान मिला, वो नबी दुनिया में हमेशा नहीं रह सके, तो हम क्या दुनिया में हमेशा रह जाएंगे। यह ऐसा रास्ता है जो बहुत पुराना है और सबको इस रास्ते पर से गुजर के जाना है। सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, कुरान के 16वें पारे में अल्लाह ने जिसका जिक्र किया, दुनिया के मशरिक़ से लेकर मगरिब तक जिसने सफ़र किया है, उस ज़माने में जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना लंबा सफ़र करने वाला ज़ुल्क़रनैन जिसका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है, जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपनी वालिदा को ख़त लिखा। क्या ख़त लिखा? अपनी वालिदा को कहने लगे कि अम्मी जान, आप जानते हैं कि दुनिया में हमेशा कोई बाकी नहीं रहता है, आपने किसी को हमेशा यहाँ बाकी रहते हुए नहीं देखा, मैं आपसे बेहतर जगह मुंतकिल हो रहा हूँ। जाहिर सी बात है, उस ज़माने में आदमी दुनिया के किसी किनारे पर हो, मौत आ गई तो लाने वाले भी कोई नहीं होते हैं, जनाजे और डेड बॉडी को शिफ्ट करने वाले भी कोई नहीं होते हैं। अब माँ को अपनी मौत की खबर की इत्तला भी करना है, तो माँ को जब ख़त लिखा कि मैं आपसे बेहतर जगह पे मुंतकिल हो रहा हूँ, तो माँ ने इतने जुमले से समझ लिया कि मेरे बेटे की वफ़ात हो चुकी है। मौत पर सब्र करना ये सबसे बड़ा काम है। कोई अपना मर गया तो फिर उस मौके पर आदमी बहुत बेसब्रा हो जाता है। बाप का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल, बेटे का इंतकाल, माँ का इंतकाल, तो आदमी ज़ुबान से शिकवे शिकायतें शुरू कर देता है, नाफरमानी वाले जुमले बोल देता है। सब्र से काम लेना ये बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान है। आप देखें अल्लाह के कैसे बंदे गुजरे हैं। हदीस में एक वाक़या मिलता है हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी। इनके शोहर अबू तलहा सफ़र में गए, लंबे अरसे के बाद सफ़र से वापस आए। शोहर के आने की इत्तला होने से पहले घर में बेटे का इंतकाल हो गया। अब माँ होते हुए बच्चे का इंतकाल हो जाए तो माँ पर कितना बार होता है। इन्होंने बेटे को नहलाया, माँ होते हुए अपने बच्चे को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और घर में कमरे में चारपाई पे बच्चे को लिटा दिया। शोहर सफ़र से आया, बच्चे की खैरियत पूछा तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बहुत आराम में है, बहुत आराम में है। जबकि जाते वक्त बच्चा बीमार था तो शोहर ने आते ही खैरियत पूछी, बच्चे की तबीयत कैसी है, तो माँ का जवाब था बच्चा बहुत आराम है। फिर शोहर को खिलाया पिलाया और शोहर मुद्दतों से वापस आने के बाद
میاں بیوی کی صحبت کا تقاضا رہتا ہے تو شوہر کی وہ خواہش بھی پوری کی، شوہر پر کوئی غم ظاہر ہونے نہیں دیا۔ صبح جب ہوئی، نہا دھو کر شوہر جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے تیار ہو گئے تو جاتے وقت بیوی نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسیوں نے ہمارے پاس ایک چیز امانت کے طور پر رکھی تھی، اب وہ پڑوسی ہماری وہ امانت کی چیز واپس مانگ رہے ہیں، کیا ہمیں وہ امانت والی چیز واپس کرنا چاہیے یا واپس نہیں کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہوئی، جب چیز دوسرے کی ہے تو ہم کیوں رکھیں گے، امانت کی چیز واپس کر دینا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کیا امانت کی چیز واپس کرتے ہوئے ہمیں رونا چاہیے یا دل تکلیف میں ہونا چاہیے؟ تو پھر انہوں نے کہا ہماری چیز ہی نہیں ہے تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ تو پھر بیگم کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ کل رات بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ سفر سے آتے ہی میں آپ کو غم کی خبر سنانا نہیں چاہ رہی تھی، آپ کو کھلائی، آپ کی خواہش بھی پوری کی، اب وہ اللہ کی امانت تھا بیٹا، وہ اللہ نے واپس لے لیا ہے، اب آپ نماز کو جا رہے ہیں، بچے کو بھی لے جائیں اور جنازے کی نماز پڑھ کے دفنا کے آ جائیں۔ امت میں ایسے صبر اور استقلال والی مائیں کہاں ملیں گی بتائیے؟ کیسی تربیت کی ہے شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوہر کو بہر صورت راحت پہنچاؤ، آتے ہی ٹینشن مت دو۔ بیوی شوہر کو سکون پہنچانے کے لیے ہوتی ہے اور سکون پہنچانے کی انتہا کر کے دکھا دیا صحابیات نے، موت کے وقت بھی شوہر کو راحت پہنچا کے دکھاؤ۔ آج ہمارے گھروں میں بچیوں کی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے شوہر صبح گھر جا کے شام واپس آتا ہے، گھر آنے کے بعد ٹینشن اتنا ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں گھر آ کر سکون ملتا تھا، آج کل لوگ گھروں میں بیزار ہوتے ہیں اور سکون حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے پب جاتے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے۔ آتے ہی بہو ساس کی، بیٹے کی، نڑن کی، دیورانی کی، جٹانی کی اتنے کیسز ہوتے ہیں، پولیس والوں کے پاس بھی اتنے کیس نہیں ہوتے جتنا بیوی اور ماں کے پاس کیس ہوتے ہیں جب بھی گھر میں کوئی بیٹا یا شوہر گھر آتا ہے، جس سے گھر کا سکون غارت ہو چکا ہے۔ یہ دکھایا حضرت ام سلیم نے کہ بیٹے کی موت پر بھی شوہر کی خواہش پوری کر کے دکھائی۔ اور حولے قسم کے لوگ ہیں نادان جو یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، بیوی کے ساتھ غم اور بیماری کی حالت میں اسے انٹرکورس کرنا، یہ سب ظلم ہے، وہ ریپ ہے، فلاں یہ چیزیں ہیں۔ تمہیں معلوم ہی کیا ہے حیثیتیں اور مقام کیا ہوتا ہے؟ تم نے بس اتنا سیکھا ہے خواہش پوری کرنا ہے، وہ LGBT بھی کر لو، خواہش پوری کرنا ہے، ہم جنس پرستی بھی کر لو، خواہش پوری کرنا ہے، لڑکا لڑکے سے کر لو، لڑکی لڑکی سے کر لو، لیو ان ریلیشن شپ میں کر لو، بوائے فرینڈ سے کر لو۔ اب تو اور قسمیں بنتی گئی ہیں، بوائے فرینڈ الگ ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ الگ ہوتا ہے، یہ بھی قسمیں لوگوں نے بنا لی ہے، بوائے فرینڈ کا آدھا حصہ، بیسٹ فرینڈ کا الگ حصہ۔ اتنی بے حیائی جس سماج میں پائی جاتی ہے وہ شوہر کا حق کیا رکھیں گے؟ پوری خواہشیں، پوری مرضیات اور پورا جسم تو بیسٹ فرینڈ کو دے دیا، بوائے فرینڈ کو دے دیا، اب شوہر کو دینے بچائی کیا ہے؟ ایسی بے حیائی کے ساتھ جینے والوں کو شوہر کے کوئی حقوق دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں موت پر صبر کا واقعہ دکھا، اور ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے آدمی عبادت کرتے کرتے بڑا عابد بن جاتا ہے، لیکن جب وہ علم والا نہیں ہوتا، علماء کی صحبت سے محروم ہوتا ہے، عبادت ہوگی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ بڑا عابد ہو کر بھی موت کے وقت گناہ کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ لکھا ایک بڑے عبادت گزار تھے، 80 سال کی عمر ان کی عبادت میں گزری، جب ان کے نواسے کا انتقال ہو گیا، علماء کی صحبت سے تربیت نہیں ہوئی تھی، تو اس بوڑھے میاں کی زبان سے نکلا اللہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی زندہ رہنے نہیں دیتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے دعا مانگنے کی، اس کی عبادت کرنے کی۔ یہ کس سے نکل رہا ہے؟ 80 سال کے بوڑھے سے نکل رہا ہے۔ یہ اس کی دنیا ہے، یہ اس کی کائنات ہے، ہم جیسے کروڑوں آئے چلے گئے، اس کے لیے مکھی مچھر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے پوری دنیا۔ بے نیازی اللہ کے سامنے دکھائی نہیں جا سکتی ہے، اللہ سب سے بڑے بے نیاز ہیں۔ اسی لیے کہا گیا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت آئے فوراً صبر کا دامن تھام لو، کوئی بات زبان سے نہ نکالو،
کہیں اللہ کے بارے میں شکوے شکایتیں والی بات زبان سے نہ نکل جائے. اور یہ بات یاد رکھیں، موت اور مصیبت انسان پر آتے ہیں تو انسان اگر وہ نیک ہے، غم تو ہر انسان کو ہوگا، لیکن موت اور مصیبت پر جس آدمی کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے وہ صحیح معرفت والا ہے. چونکہ غم اور مصیبت آتے ہی اس واسطے ہیں کہ انسان کو اس کے اصلی مقصد کی طرف متوجہ کرانے کے لیے. اسی واسطے دیکھو آدمی بہت صحت مند ہے، زبان سے اللہ اللہ نہیں نکلتا. جب گھٹنوں میں کمر میں درد ہو گیا، بیماری آ گئی، اٹھتے ہوئے اللہ، بیٹھتے ہوئے بھی اللہ، اب ہر وقت اللہ یاد آتا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ مصیبتیں آتی ہیں اللہ کو یاد دلانے کے لیے. آدمی نارمل چل رہا ہے، کچھ بھی زبان سے نہیں نکلتا، اچانک ٹھوکر لگ گیا، اللہ بول کے زبان سے نکلتا ہے. معلوم ہوا مصیبتیں آتی ہیں اللہ کو یاد دلانے کے لیے. تو جس پر بھی ہم میں سے مصیبت آئی فوراً ہمارا دماغ اللہ کی طرف گیا. کیسے؟ جیسے چھوٹے بچے کو جب کوئی بلی دیکھ لے، جب کتا دیکھ لے، کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لے، وہ چھوٹا بچہ فوراً سوچے سمجھے بغیر امی پکارتا ہے. ایسے ہی بندہ جب کوئی مصیبت آئے فوراً سوچے بغیر اللہ جب اس کی زبان پر آتا ہے، یہ حقیقی بندہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اسے اللہ یاد آ رہا ہے. مصیبت میں اللہ یاد آنا ایسے جیسے چھوٹے بچے کو ماں یاد آتی ہے. اور یہ لیکن افسوس یہ ہے مصیبتوں میں ہم لوگ غم تو کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. کوئی ہمارے سامنے مر گیا، جنازہ اٹھا، ہم اپنے گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتے. یہ سوچ سکتے تھے ہم لوگ کہ بھئی یہ مر گیا ہے، اس کی جنازہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، کیا اس نے سب لوگوں کے قرضے ادا کر دیے؟ کیا اس نے اپنی زندگی کی چھوٹی بھی نمازیں قضا کر لی؟ کیا اس نے دوسروں لوگوں کی امانتیں واپس کر دی؟ کیا اس نے بہنوں کی وراثت کا حق دے دیا؟ کتنے حقوق ہوں گے جو یہ اپنی ذمے لے کے مرا ہے. اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، میں ویسا دوسروں کے حقوق لے کے نہ مروں، میں اس موت کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا، کفا بالموت وعیدا، سنو نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے. کسی کو مرتا ہوا دیکھو تو نصیحت حاصل کرو کہ ایک دن تمہارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مصیبتیں اللہ نیک لوگوں کو بھی دیتے ہیں، گنہگاروں کو بھی دیتے ہیں. لیکن گنہگار کے لیے مصیبت آزمائش نہیں، گنہگار کے لیے مصیبت آزمائش ہوتی ہے اور نیک لوگوں کے لیے مصیبت امتحان ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام بھی پانی میں ڈوبے اور فرعون بھی پانی میں ڈوبا. یونس علیہ السلام کا پانی میں ڈوبنا ان کے عذاب کی وجہ سے نہیں، اور فرعون کا پانی میں ڈوبنا اس کے عذاب کی وجہ سے، اس کے گناہوں اور معصیت کی وجہ سے. اور جب حضرت یونس پانی میں ڈوبے، غلطی کا احساس ہوا، فوراً اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور فرعون جب پانی میں ڈوبا اس وقت تک وہ اللہ کے عذابات سے کھلواڑ کر رہا تھا. اب جب موت کا وقت قریب آیا جس میں ڈوبتے ہوئے مرتے ہوئے دکھائی دیا، تب وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہا تو زبان سے کلمہ نہیں نکل سکا. تو مصیبتیں تو سب پہ آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال دیکھنا چاہیے کہ میں اچھا ہوں اللہ کے سامنے، میری مصیبت کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری مصیبت سے اس کی رحمت بڑی ہے، میری مصیبت سے اس کی مغفرت بڑی ہے، میری مصیبت سے اس کی جنت بڑی ہے. مصیبتیں بڑی نہیں ہیں، وہ چٹکیوں میں حل کر سکتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، موت پر شیطان انسان کو بہت بہکاتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ ترتیب بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ہونے کے بعد میاں بیوی صحبت کرتے ہیں، صحبت کے وقت دعا پڑھو. شیطان اس وقت بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دعا سکھائی گئی صحبت کے وقت کی. پیدا ہو گیا بچہ، کانوں میں اذان دو. حالانکہ بچہ نہ اذان سمجھتا ہے نہ اقامت سمجھتا ہے، لیکن کانوں میں پہلے اللہ کی آواز پہنچاؤ، شیطان کہیں اپنی آواز اور وسوسے نہ پہنچا دے. پھر زندگی بھر 5 وقت اللہ اکبر اذان کے ذریعے سے یاد دہانی کرا دینے کا نظام بنایا. اور جب موت کا وقت آیا تو پھر اللہ نے نظام بنایا کہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرو. کلمہ آہستہ آہستہ پڑھتے رہو، اسے مت بولو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، آپ بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہو. پیدا ہونے سے لے کر موت تک انسان کو کلمے کے ماحول میں جینے اور مرنے کا نظام اللہ نے بنا کر دیا ہے. کیونکہ شیطان آخری حد تک کوشش کرتا ہے انسان کو بہکانے کی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الشیطان اقرب ما یکون من ابن آدم عند ذلک المصرع
انسان کے قریب سب سے زیادہ شیطان کب قریب ہوتا ہے؟ موت کے وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس واسطے موت کے وقت کلمہ پڑھنے اور پڑھانے کی تلقین کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا، بڑے محدث بھی ہیں اور 4 بڑے اماموں میں سے ایک بڑے امام بھی ہیں۔ کلمے کا جب موت کا وقت آیا، لوگ تلقین کرنے لگے کلمے کی، تو امام احمد نے فرمایا لا بعد، نہیں ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، نہیں ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ ہوش آنے کے بعد بیٹے نے پوچھا ابو جان آپ کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی اور آپ انکار کر رہے تھے، بعد میں دیکھیں گے بول رہے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا میں کلمے کا انکار نہیں کر رہا تھا، شیطان آ کر مجھے کہہ رہا تھا احمد تم میرے ہاتھ سے بچ گئے، احمد تم میرے ہاتھ سے بچ گئے۔ اللہ کے بندوں شیطان اتنا بھی بول دے ہم کو کہ تم بچ گئے بولنے والا کوئی ولی نہیں ہے۔ شیطان بھی بول دیا تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ شیطان بول رہا ہم بچ گئے بول کے، اور شیطان کے بولنے سے کون بچے گا کون نہیں بچے گا؟ ہم کو اتنا مل گیا تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کو بھی امام احمد فرماتے تھے نہیں ابھی نہیں بچا میں تیرے ہاتھ سے، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو مجھے بہکا سکتا ہے، تو مجھے گمراہ کر سکتا ہے، اس واسطے ابھی میں تیرے ہاتھ سے نہیں بچا، ابھی میں تیرے ہاتھ سے نہیں بچا، یہ میں انکار کر رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کر لو جب نیک لوگوں کے ساتھ یہ عالم ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا عالم ہوگا۔ اسی واسطے آپ لوگوں نے شاید سمجھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان آ کر حضرت اسماعیل کو بہکا رہا تھا، کیونکہ شیطان یہ جان رہا تھا کہ اب حضرت اسماعیل انتقال ہونے والے ہیں، مرنے والے ہیں، تو گویا کہ ان کی وفات کے وقت شیطان حضرت اسماعیل کو بہکانے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے بندوں اتنا سمجھ میں نہیں آیا، نبی لے جا رہا ہے اپنے بیٹے کو اور نبی بننے والا بچہ ذبح ہو رہا ہے، اس وقت بھی شیطان اپنا کام نہیں چھوڑا کہ میں بہکانا ہے، میں بہکاؤں گا، چاہے وہ مکے میں ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو۔ تو آپ اندازہ کر لو عام لوگوں کو انسان بہکانا شیطان کا کوئی بڑا کام نہیں ہے اس کے لیے، چٹکیوں میں انسان کو شیطان بہکا دیتا ہے۔ اسی واسطے موت پر حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کو جنت اور جہنم اس کا جہاں منزل ہوتی ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ نیک آدمی ہے اسے جنت دکھائی دیتی ہے تو جنت کا شوق اتنا بڑھتا ہے یہ جانے سے پہلے روح وہاں پہنچ جاتی ہے، اور جب گنہگار ہوتا ہے نافرمان ہوتا ہے اسے جب جہنم دکھائی جاتی ہے اتنا ڈرتا ہے کہ اس ڈر کے مارے یہ جہنم میں پہنچنے سے پہلے اس کی روح جہنم میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی واسطے اللہ نے نیک لوگوں کی روح کا ٹھکانہ الگ بنایا، برے لوگوں کی روح کا ٹھکانہ الگ بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں آتا ہے موت پر آدمی کو چونکہ کفریہ کلمات کہنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو کلمے کی تلقین کرتے رہنے کے متعلق فرمایا احذروا موتاکم، اپنے مرنے والوں کے پاس رہو، وہاں بیٹھو موجود رہو، وذکروہم، انہیں یاد دلاؤ، فإنہم یرون ما لا ترون، انہیں کلمہ یاد دلاؤ اس واسطے کہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اس واسطے موت کی تلقین کرو۔ نیک لوگوں کی جب موت ہوتی ہے شیطان تو سب کے پاس آتا ہے، جب نیک لوگ ہوتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں، خوف اور غم سے انہیں بے پرواہ رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ چنانچہ موت کے متعلق صحابہ اور انبیاء کا معمول یہ تھا کہ اللہ سے ملنے کا وسیلہ اور ذریعہ موت ہے۔ زندگی میں کوئی اللہ سے نہیں مل سکتا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا، تو موت کے پل سے پار ہو کر ہی جنت میں جائے گا، اللہ کو دیکھے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے میرے اللہ سے ملنا ہے، بازار میں اگر کہیں موت بک رہی ہو تو مجھے خرید کے لا کے دے دو، میں اللہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں اپنے رب کے دیدار کی خاطر، اس سے ملاقات کی خاطر موت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں اور میں مرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ اور دار الفنا سے دار البقا کی طرف منتقل ہونے کا یہ جو معمول ہے اس سے آدمی کو اس واسطے بھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ آدمی دنیا سے منتقل ہو کر اللہ کے پاس جا رہا ہے۔
بس اپنے گناہوں کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو لوگوں نے سمجھا بیمار ہیں، کہا ہم ڈاکٹر کو بلا لیں آپ کا علاج کرانے کے لیے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ڈاکٹر نے ہی مجھے بیمار کیا ہے، اب ڈاکٹر کو بلاؤ گے تو علاج کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے ہی مجھے بیمار کر دیا ہے۔ پھر کہنے لگے کون ڈاکٹر نے تمہیں بیمار کیا ہے؟ تو فرمایا فعال لما یرید، اسی ڈاکٹر نے جو چاہے وہ کرتا ہے، اسی اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے، اب دنیا کے ڈاکٹروں سے کوئی علاج ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی، سنو جب میرا انتقال ہو جائے تو میں جو کپڑے پہنا ہوا ہوں اسی کو دھو کر انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا۔ کہنے لگے گھر والے کہ نئے چادر آپ کے لیے کر دیں گے، امیر المومنین ہیں، اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ پوری امت کی نمازیں، پوری زندگی کی نمازیں اور صدیق اکبر کی 2 رکعت نمازوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا مقام رکھنے والا کیا فرماتے ہیں؟ نئے کپڑوں کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، مرنے والے کو نئے ہو پرانے ہو کیا فرق پڑے گا؟ عذاب قبر سے بچ جائے، اللہ کے پاس پکڑ سے بچ جائے، یہ اس کے لیے بڑی راحت کی بات ہے۔ نئے کپڑے پرانے کپڑوں سے میت کو کیا فرق پڑے گا؟ یہاں سے سمجھ لو، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کے لیے چادر، کفن میں فلاں کلمے کی چادر، عہد نامہ، فلاں نامہ، قبر پر پھول، قبر پہ چادر، مزار پہ چادر، ارے اللہ کے بندوں، صدیق اکبر جیسا شخص یہ فرماتا ہے کہ میرے نئے پرانے کپڑوں سے کیا فرق پڑے گا، اعمال اصل ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کیا رسم گھڑ رکھی ہے، میں قبر پہ پھول ڈالو، قبر پہ چادر اڑاؤ، قبر پہ گلاب عرق ڈالو، قبر پہ گلاب کیوڑا ڈالو، قبر پہ فلاں چھڑکو، قبر پہ زمزم چھڑکو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جب انسان گنہگار ہوتا ہے، اوپر جلنے والی بجلی سے قبر کے اندر روشنی نہیں پہنچتی، قبر کے اوپر بکھرے ہوئے پھولوں سے قبر کے اندر خوشبو نہیں پہنچتی، اس کے اعمال کی خوشبو اور اس کے اعمال کی روشنی ہوگی۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کن بدعات اور رسومات میں پڑھ کر اپنے آخرت اور اپنے صحیح اعمال سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جو آدمی ناپاکی کی حالت میں سوتا ہے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، اگر اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو فرشتے اسے کلمے کی تلقین نہیں کراتے، شیطان سے بچنے کی تدبیر نہیں ہو پاتی۔ ناپاک رہنے والے ہمیشہ شیطانی وساوس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس واسطے انبیاء اور صحابہ کا معمول یہ تھا ہمیشہ باوضو رہا کریں کہ تاکہ ہم شیطانی وساوس سے بچ سکیں۔ موت ہوتی ہے تو چند رسومات ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے مرنے والے کے ذمے اگر نمازیں ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو مرنے والوں کی نمازیں کتنی چھوٹی ہیں، روزے کتنے چھوٹے ہیں، کتنے سال کی زکوٰۃ دینا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اولاد چور بن جاتی ہے، اولاد مرنے والے باپ کو لوٹ لیتی ہے، اس کی وراثت میں سے اس کے قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرنا، اس کی پراپرٹی میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کوشش کرنے کے بجائے اتنے حرام خور بن جاتے ہیں، کہیں تو بیٹیاں لوٹ کر کھا جاتی ہیں، کہیں بیٹے لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ مرنے والے باپ کی کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے میرے باپ نے اتنے سالوں کی نمازیں چھوڑی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص بالغ ہونے سے پہلے سے نمازی ہے، کب سے ہم نمازی بنے ہم کو نہیں معلوم، کتنے سالوں کی نمازیں چھوٹی نہیں معلوم۔ ہماری ذمہ داری ہے زندہ جب تک ہیں نمازیں زندگی کی قضا کرتے رہیں، مرنے تک نمازیں اگر پوری ادا نہیں ہو سکیں، موت پر وصیت کر کے مرنا، میرے اتنے مہینوں کی اتنے سالوں کی نمازیں باقی ہیں، میرے مال میں سے اتنا 1/3 1/3 پیسوں سے صدقہ فدیہ کفارہ ادا کرو، یہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں میں ایسے پیٹ پالنے والے مولوی نما بے حیا قسم کے لوگ موجود ہیں، ان نمازوں کا فدیہ ایسے ادا کرتے ہیں، ایک 5 لاکھ روپے لا لو، لانے کے بعد ایک 10 غریبوں کو بٹھا لو، اس غریب کو دے دو، پھر وہ اس غریب کو دے دے، پھر وہ اس غریب کو دے دے، گھما پھرا کے جو اصل گھر کا اونر ہے اس کے پاس واپس آ جائے اور سمجھتے ہیں کفارہ قضا نمازوں کا ادا ہو گیا۔ بعض نادان ایسے بھی ہیں، میت میں آئے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلا دو، قضا نمازوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ بعض سمجھتے ہیں قرآن خوانی کر دو، قضا نمازوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ پتہ نہیں کون سے شیطان نے یہ سارے تدابیر بتائے ہیں۔ اب ان تدابیر کو دیکھ کر ایسا خیال آتا ہے کبھی کبھار شیطان مولویوں کی بھی شکل میں آتا ہے، تبھی جا کر یہ سارے تدابیر جو پیدا ہوئے ہیں
یہ سارے تدابیر شیطان بھی نہیں بتا سکتا جتنا مولوی نما شیطان بتا سکتا ہے۔ فرض نمازیں کیا ادا کرنے کا یہ جھوٹا طریقہ ہے کہ غریبوں کے ہاتھ میں سے پھراتے جاؤ اور فرض نمازوں کا کفارہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ خبر کے عذاب کا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلا حساب نماز کا ہونے والا ہے، اتنے بڑے عظیم معاملے کا ایسا کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے موت پر مرنے والے کے بارے میں اطلاع دینا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اطلاع دینا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کے انتقال ہونے پر صحابہ کو اطلاع دی تھی۔ ایک جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے تو اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھ کر ان کی شہادت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، جنگ کا منظر نبی کو دکھائی دے رہا تھا تو اللہ کے نبی یہاں صحابہ کو بتا رہے تھے اب زید کا انتقال ہو گیا، اب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اب جعفر کا انتقال ہو گیا، اب رواحہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی وہ دیکھ کر لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی خبر دوسروں کو سنانا، جیسے آج کل واٹس ایپ سے ہے، اخبار سے ہے، کسی اور طریقے سے دوسروں تک پہنچانا، کیوں؟ اگر قریب ہیں جنازے میں شریک ہوں، دور ہیں دعائیں مغفرت کریں، اس واسطے کیا جاتا ہے۔ فخر اور غرور مرنے پر کسی کے نہیں کیا جاتا، اور کوئی اس واسطے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جنازے میں زیادہ لوگ آئیں تاکہ ہم کو فخر حاصل ہو، اس واسطے بھی اعلام کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز، مرنے کے بعد رونا، آنسوں بہانا، رونا فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، 18 مہینے کے تھے، نبی کی آنکھوں سے آنسوں بہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن، دل ہر انسان کو ہے، خلاصہ ہے دل ہر انسان کو ہے، فطری چیز ہے انسان کا رونا۔ ہاں اللہ نے جو منع کیا، مصیبت اور موت کے وقت زبان سے کوئی نامناسب جملہ نہ نکالنا اور واویلا نہ کرنا، چیختے چلاتے کپڑے پھاڑتے چہرہ پیٹتے ہوئے کرنا، یہ تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے چیخ چیخ کر چلا کر رونا۔ تیسری چیز ہے مرنے والے کے گھر میں جا کر تعزیت کرنا، پڑوس میں انتقال ہو گیا، محلے میں انتقال ہو گیا، رشتہ داروں میں ہو گیا، جا کر تسلی دو اور یہ کہو کہ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، دنیا میں کسی کو باقی رہنا نہیں ہے، وہ پار ہو گئے، پریشانی ہم کو ہے، ہم کیسے پار ہوں گے نہیں معلوم۔ سامنے والے کو تسلی دینا، جنازے کفن تدفین وغیرہ میں ساتھ دینا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور ایسے ہی تعزیت کا 3 دن کا موقع رہتا ہے کہ 3 دن تک تعزیت کرو، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ تعزیت کیوں؟ تسلی کے لیے۔ 3 دن کے بعد غم خود بخود ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب 1 ہفتے کے بعد آئے، ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے والد انتقال ہو گئے، اب پھر غم تازہ کرا رہے ہو۔ نادان کہیں کہ تسلی غم ہلکا کرنے کے لیے، غم تازہ کرانے کے لیے نہیں ہے، اس واسطے ایام گزرنے کے بعد تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تعزیت پر اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں، جو بندہ کسی محلے میں مسلمان کے انتقال ہونے پر اس کے گھر جا کر تسلی دیتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تعزیت کرنے والوں کو عزت کا لباس پہنا کر بٹھائیں گے کہ میرے بندوں کو مصیبت کے موقع پر ساتھ دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی مر گیا اس وقت بھی بیٹھ کے ٹکا کے کھانے کی عادت ہے۔ مرنے والے کے گھر میں ہی کھانا پلاؤ بنایا جا رہا ہے، بریانی بنائی جا رہی ہے، اب صرف مندی بننا باقی ہے کسی مرنے والے کے گھر میں، باقی سب بن گیا، شیر خورما بھی بن گیا ہوگا، نئے نئے ویرائٹیز ڈش بھی بننا شروع ہو گئے ہوں گے۔ ارے خوشی میں تو کھانا سمجھ میں آتا ہے، غم میں کون کھائے گا؟ افسوس ہے کہ غم جس کے گھر میں ہے وہ خود بنا رہا ہے، وہ خود کھلا رہا ہے۔ حرام ہے کھلانا اور کھانا ایسے موقع پر۔ جو مر گیا اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ابھی، جو مر گیا ان میں اگر کوئی یتیم باقی ہے وارثین میں، یتیم کی اجازت کے بغیر، عورتوں سے تو اجازت لی ہی نہیں جاتی ہے، اس کے پورے حقوق قرضے ادا نہیں کیے جاتے ہیں، لوگ کھانا کھلانا شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، امام ابو حنیفہ ایک کے پاس گئے، دیکھا وہ بیٹھا مر گیا تو جو جلتا ہوا چراغ تھا وہ بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا چراغ کیوں بجھا دیے؟ کہنے لگے اب تک چراغ اس کا تھا، اب جب مر گیا تو چراغ پورے وارثین کا ہو گیا، ان سب کی اجازت کے بغیر چراغ بھی نہیں جل سکتا، تو تم کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ اور ایک چیز یہ بھی ہے جنازے کے اعمال میں سے، گزشتہ جمعہ ایک نادانی والی حرکت یہ ہوئی کہ جنازے کی نماز میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کی دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا رہتا ہے۔ بدتمیزی یہ کرتے ہیں لوگ
یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب لوگ حولے اور نادان ہیں، سب غلط ہیں. یہ بڑی بدتمیزی والی حرکت ہے. تم بھی صحیح ہو سکتے، دوسرے بھی صحیح ہو سکتے، دوسروں کو بھی جینے دو. دین اور شریعت پر باپ کی جاگیر سمجھ کر قبضہ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم ہی صحیح، دوسرے سب غلط. جب معلوم ہے حنفی مسلک کی مسجد ہے، جب معلوم ہے حنفی مسلک کا مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں ایسا ہے، پھر انتظامیہ کے منع کرنے کے بعد بھی کہ آپ سادہ جس طرح چلتا ویسا کریں، منمانی سے ایک بتانا لوگوں کو کہ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو. کس نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو؟ یوں کہلانا چاہیے کہ ہمارے مسلک کے غیر مقلدین میں یہ مسئلہ ہے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ سب کے پاس یہ مسئلہ ہے. یہ مکاری ہے، یہ چال بازی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام، موطا مالک کی حدیث ہے، جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا جنازے کی نماز کیسا پڑھی جاتی ہے، فرمایا لعمر اللہ، اللہ کی قسم میں تمہیں بتاؤں گا جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اذا عزیت، جب جنازہ رکھا جائے، کبرت، میں تکبیر کہتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں. اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، تو کیا فرمایا حمدت اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. ہو گیا. پھر میں تکبیر کہتا ہوں وصلیت علی نبی، میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہوں، تو دوسری تکبیر کے بعد درود ہے. پھر تکبیر کہتا ہوں ثم اقول، پھر میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں. دعا کیا ہے؟ اللہم انہ عبدک وابن عبدک، اور یہ دعا کوئی متعین نہیں ہے، مغفرت کے لیے جو دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ حدیث میں معلوم ہوا پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ نہیں ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا چاہیے. کنفیوز کر دینا پبلک کو، عمل کرنا ہو کر لو، کون مار رہا ہے، کون زبردستی کر رہا ہے، لیکن پبلک میں غلط فہمی پھیلانا، پبلک میں انتظامیہ کے خلاف ایسی نامناسب حرکتیں کر دینا. دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. جب حضرت علی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے اور کیسے پڑھنا چاہیے، فرمایا یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو اللہ کی تعریف کرے، ثنا پڑھے، پھر درود پڑھے، پھر اس کے بعد میت کی مغفرت کی دعا کرے. یہ طریقہ حدیثوں سے ثابت ہے. اور جہاں کسی حدیث میں سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھنا آیا ہے، وہ ساری حدیثیں دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر پکا ایمان ہے تو محدثین کی روایات کی روشنی میں دیکھ لے، سب حدیثیں ضعیف ہے، سب حدیثیں ضعیف ہے سورہ فاتحہ پڑھنے والی. اور پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ہے، میت کے لیے دعا کرنا ویسے بھی سنت ہے، اللہ کی تعریف کرنا ویسے بھی ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف بھی ہے، سورہ فاتحہ میں دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے. تو دعا کی نیت سے، اللہ کی تعریف کی نیت سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کتنے لوگوں کو معلوم نماز کا طریقہ یہ ہے، اگر نیت بدل گئی تو یہ ہے. جب مسئلے کی وضاحت پورے لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو پھر شر پھیلانا اور فتنہ کھڑا کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس واسطے جنازے کی نماز کا طریقہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ نہیں ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اور مسلک حناف میں حدیث سے یہی ثابت ہے. اور دوسری چیز، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد جب شریعت یہ کہتی ہے مرنے کے بعد بیٹے کا انتظار کر رہا ہے، کویت سے سعودی سے آئے گا، انتظار نہیں کرو، فریزر میں مت رکھو، جلدی سے اسے دفنا دو. تدفین میں جب جلدی کرنے کی بات کرتی ہے، جنازے کی نماز پڑھ لیے، اب دفنانے میں جلدی کرو، بجائے اس کے کہ نماز پڑھ کے پھر چہرہ کھول کے دکھا رہے ہو. زندگی میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں تھے، اب مرنے سے جنازہ نماز پڑھانے سے پہلے جو دیکھنا ہے دیکھ لینا چاہیے. پڑھانے کے بعد تدفین میں دیری ہو جاتی ہے جو کہ مکروہ ہے، ناپسند ہے، تو پڑھانے کے بعد فوراً تدفین کی طرف کوشش کرنا چاہیے. تیسری غلطی یہ ہوتی ہے جب جنازے کی اطلاع ہوتی ہے تو ہم خود یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میت کی مغفرت فرما. دعا کہ ہم بھی محتاج ہیں، جانے والے جیسا جا رہے ہیں، ہم بھی ایک وقت آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو دوسرے ہمارے لیے دعا کریں گے. یہاں پہلے دعا ہوتی ہے. پھر جب جنازے کی نماز ہی دعا کا نام ہے، آپ جانتے ہیں کہ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا ہے. یہ دعا پڑھو. ربنا آتنا فی الدنیا پڑھو، یا اور آپ کو قرآن کی دعائیں آتی ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ دعا پڑھو. اور دعائیں جو آپ کو آتی ہیں پڑھو، سب دعا ہے. پہلے دعا ہوئی، جنازے کی نماز دعا ہے، پھر کھڑے ہو کر لوگ آپس میں ہی کھڑے ہو کے دعا میں لگ جاتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے، رٹائی ہوئی دعائیں کرتے رہنا.
لے جا کے پہلے دفنا دو، دفنا دینے کے بعد وہاں دعا مانگ لو، کیا جانے والا ہے۔ تدفین میں دیری کرنا، فقہا نے یہاں تک لکھا جنازہ تیار ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے بعد جنازہ پڑھنے کا انتظار مت کرو، جنازہ تیار کرو اور جمعہ سے پہلے آ کر دفن کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اور یہاں تک لکھا فرض نماز کے بعد اگر اعلان ہوا جنازے کی نماز کا، سنتیں نہ پڑھو، نفلیں نہ پڑھو، یہ فرض عین ہو گیا، اب فرض کفایہ کی طرف جاؤ، پہلے جنازہ پڑھو، یہ تعلیم ہے۔ لیکن چونکہ فرض کفایہ پڑھنے کے بعد لوگ پھر یہ سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے ہیں، وہیں سے نکل جاتے ہیں، سنت مؤکدہ چھوٹ جاتی ہے، تو گنجائش رکھی گئی صرف سنت مؤکدہ پڑھو، پھر اس کے بعد فوراً جنازہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ اتنی جلدی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسومات میں لگے ہوئے ہیں، بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں، منہ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے شادی کے موقع منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، یا جنازہ دکھائی کی رسم ہو رہی ہے۔ اب یہاں دعاؤں پر دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور کون سی دعا قبول ہونے والی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس واسطے موت کا اصل مقصد یاد رکھو، مرنے سے پہلے تیاری کرنا، اللہ کے سامنے بالکل صاف ستھرے ہو کر تیار ہونا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اور موت کا استحضار نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔